أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ان یمسسکم کرہن، اگر تمہیں، اب دیکھا ہے درمیان میں اور باتیں آ گئی نا، اب یہ پھر احد کا جواب شروع ہو گیا۔ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ احد کا جواب تدریجاً بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان یمسسکم کرہن، اور اگر تمہیں ایک زخم پہنچا ہے احد میں، 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے، اور بدر میں 70 کافر مارے گئے، اور 70 ان کے قیدی بھی بنا لیے تھے۔ وہاں 140 کافروں کو نقصان، یہاں 70 اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم شہادت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ان یمسسکم کرہن، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فقد مسل قوما، تو ایک گروہ کو تکلیف پہنچا چکے ہو تم بھی، کرہم مثلہ، اسی سے ملتی جلتی چیز۔ 70 آج تمہارے شہید ہوئے ہیں تو تم اس سے پہلے 140 کو نقصان دے چکے ہو، 70 تم بھی مار چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، ہم انہیں پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ لوگوں کے درمیان یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں، کبھی ایک غالب، کبھی دوسرا مغلوب، کبھی اس کے دن اچھے، کبھی اس کے دن اچھے، کبھی اس کی راتیں لمبی ہو گئیں، کبھی اس کے دن طویل ہو گئے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن لوگوں کے درمیان لاتے رہتے ہیں۔ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایمان والے ہر حال میں اپنے رب سے خوش ہوتے ہیں، راضی رہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہی حکمت ہے کہ شریعت نے اپنا سارا نظام چاند کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ روزے کبھی سردیوں میں، گرمیوں میں، حج کبھی گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں، تاکہ اللہ اپنے بندے کو دیکھتا رہے کہ خدا کا بندہ سردی آ گئی تھی تو کب روزے رکھے، گرمیوں میں دقت پیش آ گئی تھی کب روزے رکھے۔ ہر حال میں مومن آزمایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، تاکہ کیا کرے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ اظہار کرے، صاف ظاہر کر دے کہ میرے مومن وفادار بندے ایسے ہیں کہ ہر موسم میں، ہر جگہ میں پہنچ کے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے اللہ نے یہ کیا ہے احد میں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام دینا تھا۔ یہ شہادت کا مقام اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے چاہا کہ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مقام نصیب کریں، تو پھر شہادت تو ہونی تھی، شہید تو ہونا ہی تھا تم نے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت دے، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے کہا انت بین ظہرانئی العرب، میرے ابا آپ عربوں کے بالکل درمیان میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آپ کے مسلمان ہی مسلمان ہیں، تو انا بالشہادت ذالک، یہ شہادت آپ کی مدینہ منورہ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاد پہ آپ کو کوئی نہیں جانے دے رہا، کافر یہاں نہیں آ رہے، تو شہادت کیسے ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، اور پھر مجھ سے کہنے لگے سیاتی بہا انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہیں مدینہ منورہ میں بھی شہادت آ جائے گی۔ یہ شہید کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے چاہا کہ تم لوگوں میں سے کچھ کو شہادت کے مقام پر فائز کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کوئی محبت نہیں ہے خدا کو ظالموں سے۔